دوستو اب ہم نیکسٹ موو کریں گے۔ فرسٹ فورن منسٹر آف پاکستان محمد ظفر اللہ خان تھے جی، پاکستان کے پہلے فورن منسٹر۔ اور سندھ ممبئی سے سیپریٹ کرنے کا مطالبہ کس کا تھا؟ مسلمانوں کا تھا جی۔ محمد علی جناح 14 پوائنٹ تھے جی اس کے۔ ممبئی اور سندھ یہ تقریباً آس پاس ہی ہیں۔ سندھ پاکستان کے کہہ لیں کہ ساؤتھ میں ہے، اور ممبئی بھی انڈیا کے اسی سائڈ پر ہے، تو اس کو لذا کیا گیا تھا۔ نیکسٹ موو کرتے ہیں جی۔ فیفا ورلڈ کپ 2018 ونر فرانس تھا جی، ونر اس کا۔ آپ کو اس کی ہسٹری معلوم ہونی چاہیے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے یہ کہاں کہاں ہوا تھا، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ کس کس سال کس کس نے جیتا تھا۔ یہ کوسچن صرف آپ کی جو ہے تھنکنگ کو بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کوسچن کس پیٹرن کے ساتھ آتے ہیں۔ نیکسٹ موو کرتے ہیں جی۔ پریزیڈنٹ، اور یہ میں گارنٹیڈ کہتا ہوں کہ یہ ریپیٹڈ کوسچنز ہیں، یہ بار بار آتے ہیں۔ ان کا بار بار آنا یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ ریپیٹڈ ہیں، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ نیکسٹ دفعہ بھی انشاءاللہ یہی کوسچن آئیں گے۔ آپ کو ہمارے ساتھ ساتھ پریپریشن کرنے کی ضرورت ہے۔ چلیں جی۔ پریزیڈنٹ ڈیورنگ دا 1956 کانسٹیٹیوشن اسکندر مرزا۔ اسکندر مرزا، تاریخ کا ریکارڈ صحیح رکھنے کے لیے آپ کو بتاتا چلوں کہ اسکندر مرزا میر جعفر کے پوتے تھے۔ وہی میر جعفر جس نے جو ہے وہ نواب سراج الدولہ کو دھوکہ دیا تھا بنگال کے اندر۔ یہ وہی میر جعفر ہے کہ جس نے بنگال میں انگریزوں کو انٹری دی تھی، اور انگریزوں کو جو ہے وہ حملہ کرنے کی اور یہ اس جنگ میں جو ہے وہ جیتنے کی پلاننگ کی ان کے ساتھ مل کر، اور اس طرح نواب سراج الدولہ کو جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بعد میں 3 سال بعد میر جعفر کی حکومت کا بھی تختہ پلٹ دیا گیا۔ یہ ایک پوری تاریخ ہے، اس کے پیچھے پورا جو ہے وہ کہنے کہ تاریخی پس منظر ہے، لیکن اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اسکندر مرزا پاکستان کی ہسٹری کے سب سے گندے اور جن کا دور سب سے برا گزرا ہے وہ پرائم منسٹر ہیں۔ اسکندر مرزا کے دور میں 5 پرائم منسٹر کو اپنی کرسی سے ہاتھ دھونا پڑا، اور اسی مقام پر نہرو نے کہا تھا کہ میں سال میں اتنی دھوتیاں بھی نہیں بدلتا جتنا کہ اسکندر مرزا اپنے وزیر اعظم بدلتا ہے ایک سال میں۔ نیکسٹ موو کرتے ہیں جی۔ قائد اعظم لیفٹ کانگریس ان دسمبر 1920 1920 میں انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ کانگریس جو ہے وہ صرف ہندوؤں کی جماعت ہے، اس میں مسلمانوں کا کوئی بھی جو ہے وہ ان کے مفادات کا وجود نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جو ہے وہ پاکستان مسلم جو ہے مسلم لیگ، اس وقت صرف مسلم لیگ تھی، اب پاکستان مسلم لیگ ڈیوائیڈ ہو چکی ہے، جیسے پاکستان مسلم لیگ نون ہے، پاکستان مسلم لیگ کاف ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، پیپل پارٹی ہے۔ اسی طرح اس وقت صرف ایک ہی تھی پارٹی جسے مسلم لیگ کہا جاتا تھا، پاکستان سے جو ہے وہ جوائن کیا تھا۔ نیکسٹ موو کرتے ہیں جی۔ مکہ کانکرڈ، مکہ کا فتح ہوا 8 ہجری، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیوز میں۔ اور مواخات مدینہ واز بٹوین انصار اینڈ مہاجرین، یہ وہ واقعہ تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصاری کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا، اور اس طرح یہ ریلیشن بردرہڈ کا ریلیشن تھا۔ نیکسٹ موو کرتے ہیں جی۔ سعد اللہ از دا ٹائٹل آف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سعد اللہ، سعد کا مطلب ہے شیر، اور اللہ کا مطلب ہے اللہ کا شیر۔ حضرت علی کا یہ لقب ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ حضرت علی جو ہیں وہ جنگ میں تھے، ایک پہلوان آیا، بہت بڑا پہلوان جس کی بہت چرچے تھے کفار کے اندر کہ یہ وہ ہے کہ اس نے بہت سی جنگیں لڑی ہیں اور اس سے کوئی بھی طاقتور نہیں ہے۔ تو اس سے مقابلہ کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کون آئے گا مقابلہ کرنے کے لیے؟ کوئی بھی صحابی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن سوائے حضرت علی کے۔ حضرت علی کھڑے ہو گئے اور فرمایا یا رسول اللہ میں۔ حضرت علی کی اس وقت عمر 19-20 کے راؤنڈ اباؤٹ تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ جاؤ۔ پھر پوچھا کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کون آئے گا؟ پھر حضرت علی کھڑے ہو گئے اور سارے صحابی دیکھ رہے تھے اور کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا۔ حضور نے انہیں پھر بٹھا دیا اور تیسری دفعہ فرمایا تو پھر حضرت علی کھڑے ہوئے، تو حضور اکرم نے کہا کہ تم لڑو۔ جب انہوں نے جنگ لڑنا سٹارٹ کی تو اس نے
جو ہے وہ وار کیا حضرت علی پر، حضرت علی کو زخم پہنچا، لیکن حضرت علی نے پلٹ کر وار کیا اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یوں حضرت علی جو ہیں وہ سعد اللہ کا ٹائٹل رکھتے ہیں، انہیں پلٹ کر وار کرنے والا شیر بھی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ موو کرتے ہیں جی، قائد اعظم ڈیٹ آف برتھ 25 دسمبر 1876 کو پیدا ہوئے تھے، جبکہ علامہ اقبال 1877 کو پیدا ہوئے تھے۔ نیکسٹ موو کرتے ہیں جی، نہرو رپورٹ ڈیٹ 30 اگست 1928۔ یہ وہ نہرو رپورٹ ہے کہ جس کے جواب میں 1929 میں قائد اعظم نے اپنے 14 نکات پیش کیے تھے۔ ڈارک کانٹیننٹ افریقہ، افریقہ کو ڈارک کانٹیننٹ کہا جاتا ہے۔ ریڈ سی از آلسو کالڈ ایز عریبین سی، گلف آف عربیہ، اس کو عریبین سی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ سعودی عرب کے ویسٹ کے اندر ایک سی ہے جسے ڈیڈ سی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ سعودی عرب اور افریقہ کے درمیان جو تھوڑی سی جگہ ہوگی، اگر آپ میپ کو بغور دیکھیں تو وہ اس کو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے۔ ڈیڈ سی پوری دنیا کا سب سے نمکین ترین جو ہے وہ سمندر ہے۔ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے، اگر کاؤنٹر کوسچن آ جائے کہ دنیا کا سب سے سالٹی جو ہے ریور جو ہے وہ اوشن کون سا ہے، تو آپ کو معلوم ریور کون سا ہے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ریڈ سی ہے، جس کو گلف آف عربیہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیپٹل آف کرغزستان بشکیک، آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ اب جی ہم نیکسٹ پیج کی طرف موو کر رہے ہیں۔ ہو سیپریٹڈ بنگال ان 1913، 1931 میں بنگال کو کس نے تقسیم کیا تھا؟ اچھا آپ کو بتاتا چلوں کہ بنگال ایک صوبہ ہے بلکہ تھا، اور بنگلہ دیش ایک ملک ہے۔ بنگال کا جب بھی نام آئے گا آپ کو انڈرسٹینڈ ہو جانا چاہیے کہ پارٹیشن سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، اور بنگلہ دیش نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ یہ پارٹیشن کے بعد کی ڈیٹ ہے، بعد کا ملک ہے۔ ان کو چونکہ مسلمانوں کی آبادی یہاں پر زیادہ تھی، تو انگریز سرکار نے اسے علیحدہ کرنے کی جو ہے علیحدہ صوبہ بنانے کی جو ہے وہ تکنیک اپروچ استعمال کی۔ اس کے خلاف ہندوؤں نے بہت ہی مزاحمت کا اظہار کیا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا ایک اور صوبہ بن جائے اور اتھارٹی جس کی مسلمانوں کی ہو۔ تو نیکسٹ موو کرتے ہیں جی، لینتھ آف دا پاکستان کوسٹ، پاکستان کا جو ساحل ہے اس کی لینتھ کتنی ہے؟ 1046 کلومیٹر اور 990 کلومیٹر، آپ نے یہ 990 مائلز۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو پاکستان کا سندھ اور بلوچستان کا ایریا ہے وہی کوسٹل ایریا ہے، باقی پنجاب کوسٹل ایریا نہیں ہے، خیبر پختونخوا کوسٹل ایریا نہیں ہے، گلگت بلتستان کوسٹل ایریا نہیں ہے۔ نیکسٹ موو کرتے ہیں جی، بدر از دا نیم آف ولیج ہے جی، اس کا مطلب فل مون ہے، اور غزوہ احد ایک ماؤنٹین کا نام ہے، بہت بڑے جو ہے وہ پہاڑ کا نام ہے۔ لارجسٹ پروڈیوسر آف کارپیٹ، ایران، ایران ہے جی، جس کا پوری دنیا میں چرچا ہے کارپیٹ کا، قالین کا۔ نیکسٹ موو کرتے ہیں جی، سائن 90، یہ تو بڑا آسان کوسچن ہے 1۔ نیکسٹ موو کرتے ہیں عبد السلام گوٹ نوبل پرائز ان 1979 میں لیا تھا انہوں نے۔ یہ آپ سیکنڈ ایئر فزکس چیپٹر نمبر 21 کے لاسٹ ٹاپکس میں پڑھ چکے ہیں، جس میں کوانٹائزیشن آف انرجی کا ٹاپک تھا، جس میں عبدالسلام اور ان کے ساتھ ایک اور سائنٹسٹ تھے، انہوں نے مل کر کام کیا تھا، اور جو دنیا کی 5 بڑی فورسز ہیں اس کو 3 بڑی فورسز میں کنورٹ کر دیا تھا جی 1979 ان فزکس۔ سری لنکا کا کیپٹل کیا ہے؟ سری لنکا کا کیپٹل کولمبو ہے۔ نیکسٹ موو کرتے ہیں جی، پاک افغان بارڈر نیم، یہ جی ڈیورنٹ لائن کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ موو کرتے ہیں جی، ہو گیو دا آئیڈیا آف پاکستان، علامہ اقبال نے آئیڈیا دیا تھا جی۔ نیکسٹ موو کرتے ہیں جی، وچ واز دا فرسٹ بک آف علامہ اقبال، اسرار خودی، یہ علامہ اقبال کی فرسٹ بک ہے۔ اسی طرح آپ کو علامہ اقبال کی مزید بکس کے نام بھی آنے چاہیے۔ نیکسٹ موو کرتے ہیں جی، فرسٹ حج آفرڈ ان 9 ہجری، 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا، 8 ہجری کو ہی جنگ خیبر ہوئی، اور 9 ہجری کو حج ادا کیا گیا، جو کہ آپ سے اگر یہ بھی کوسچن پوچھا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے حج فرمائے، تو اس کا آنسر ہوگا 1، وہ بھی 9 ہجری میں۔ نیکسٹ موو کرتے ہیں جی، واٹ واز دا فادر نیم آف حضرت عثمان، عفان ابن ابی علاس، یہ ان کا نام تھا جی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا۔
Which is the oldest city of Pakistan? ملتان is the oldest city of Pakistan. یہاں بہت سے جو ہیں وہ سینٹس یعنی بزرگوں کے ٹومب ہیں اور یہ ایک تاریخی شہر ہے. یہاں پر اسے سٹی آف سینٹس بھی کہا جاتا ہے. نیکسٹ موو کرتے ہیں جی. کرنسی آف ترکی. ترکی کی کرنسی کیا ہے؟ لیرا. لیرا از دا کرنسی آف ترکی. لینڈ آف دا وائٹ ایلیفینٹ از تھائی لینڈ. فرسٹ خلیفہ آف اسلام حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سیکنڈ خلیفہ حضرت عمر تھے، تھرڈ خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اینڈ فورتھ خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. فرسٹ پاکستانی ایسٹروناٹ اس کا جی نمیرہ سامل. نمیرہ سالم is the first astronaut of Pakistan 2009. نیکسٹ موو کرتے ہیں جی. فرسٹ گورنر آف پاکستان محمد علی جناح. آپ کو بتاتا چلوں کہ گورنر جنرل یہ اس وقت کا ہوتا تھا جب 1972 سے پہلے پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کو کمانڈر ان چیف کہا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد انہیں چیف آف آرمی اسٹاف کہا جانے لگا. اسی طرح گورنر جنرل پہلے کہا جاتا تھا، بعد میں صدر کہا جاتا تھا. پاکستان کے پہلے صدر جو تھے وہ محمد علی جناح نہیں تھے، بلکہ وہ اسکندر مرزا تھے. یہ کوسچن ریپیٹ ہوا ہے، اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ فرسٹ گورنر جنرل کون تھے تو وہ محمد علی جناح تھے. فرسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان اسکندر مرزا. یہ دیکھ لیں، گورنر اور ہے، پریزیڈنٹ اور ہے. فرسٹ وار ود انڈیا اوور کشمیر 1947 اور 1948 انڈو پاک وار ہوئی تھی، جو کہ پاکستان کی پہلی جنگ تھی. اس میں بھارت نے اپنی فوجیں جو ہے وہ کشمیر میں انٹر کر دی تھی. اور آپ کو تاریخ کا ریکارڈ رکھنے کے لیے بتاتا چلوں کہ وہاں کے مہاجرین کشمیری اور ہمارے پٹھان قبیلے کے بھائی جو کہ کشمیر آزاد کروانے کا جذبہ رکھتے تھے، انہوں نے جو ہے کشمیر میں جا کر جنگ لڑی، اور 1948 میں یہ جنگ کو ختم کر دیا گیا. دراصل ان کی قوت بہت زیادہ تھی. جو ہے ہمارے مہاجر اور کشمیری بھائیوں نے مل کر بھارت کے چھکے چھڑا دیے تھے. بھارت مجبور ہو گیا تھا اور اس کو ڈر لگنا شروع ہو گیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کشمیر کو آزاد کروا لیں. تاریخ کا ریکارڈ بتانے کے لیے، بہتر رکھنے کے لیے آپ کو بتاتا چلوں کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان یہ دونوں کشمیر کا حصہ تھے. گلگت بلتستان کو بھی انہوں نے آزاد کروایا اور آزاد کشمیر کو بھی انہوں نے آزاد کروایا. اور جو اب ایریا ہے جو کہ اب جو مقبوضہ کشمیر جسے کہا جاتا ہے، اس پر اب انڈیا مسلط ہے. جب یہ واقعہ ہوا اس وقت پاکستان کے کمانڈر ان چیف جنرل ڈگلس گریسی تھے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں کہا کہ آپ جو ہے پاک آرمی کو اس ایریا میں انٹر کریں تاکہ ہم اپنا حق جو ہے اپنا علاقہ واپس لے سکیں. لیکن جنرل ڈگلس گریسی نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان فورس ابھی اتنی جو ہے وہ پریپیئر نہیں ہے کہ وہ اس کو اتارا جا سکے کشمیر میں. لیکن یہ ایک چال بھی ہو سکتی تھی، بلکہ میں اسے چال ہی سمجھتا ہوں، کیونکہ کچھ دیر بعد جنرل ڈگلس گریسی نے خود ہی کہا کہ ہم تیار ہیں اور ہم فورسز اتارنے کے لیے ریڈی ہیں. اتنی دیر تک بھارت نے ایروپلینز کے ذریعے اپنی فورسز وہاں اتار دی تھی. آرمی وہاں پر جو ہے 10 لاکھ کے قریب آرمی اتار دی تھی، جس کی وجہ سے ان کا جب قبضہ مکمل ہو گیا اس وقت جنرل ڈگلس گریسی کو یاد آیا کہ او ہو اب تو انڈیا قابض ہو چکا ہے، اب ہم اپنی فورسز اتارنے کے لیے تیار ہیں. نیکسٹ موو کرتے ہیں. تاشقند ڈکلیریشن یہ ریپیٹڈ کوسچن ہے. 10 جنوری 1966. میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں. بادشاہی مسجد واز بلڈ ان وچ ایئر؟ 1673 بائی مغل امپرر اورنگزیب. بادشاہی مسجد جو ہے وہ اورنگزیب بادشاہ نے بنائی تھی. لارجسٹ روڈ آف پاکستان از 5 اینڈ نیشنل ہائی وے. نیکسٹ موو کرتے ہیں جی. نمبر آف دا آئیڈلز ور ان کعبہ 360. یہ وہی بت ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا تھا. نیکسٹ موو کرتے ہیں جی. سیکنڈ لارجسٹ گلیشیئر ان پاکستان از بالتورو گلیشیئر. سب سے بڑا گلیشیئر سیاچن گلیشیئر ہے جو کہ
پاکستان کے گلگت بلتستان والی سائڈ پر یعنی نارتھ سائڈ پر آتا ہے۔ آپ کو تاریخی ریکارڈ بہتر رکھنے کے لیے بتاتا چلوں کہ سیاچن گلیشیئر پر جنرل ضیاء کے دور میں قبضہ کر لیا تھا بھارتی فورسز نے، اور اس مقام پر جنرل ضیاء نے کہا تھا کہ سیاچن پر قبضہ کر لیا ہے تو کیا ہوا، سیاچن پر تو گھاس بھی نہیں اگتا۔ یہ ان کا ایک غیر جانبدار رویہ جو کہ پاکستان کے لیے بہت برا ثابت ہوا، یعنی ایک پاکستان کا حصہ انڈیا نے قبضہ کر لیا اس کے اوپر، اور جنرل ضیاء کہہ رہے ہیں کہ اس پر گھاس بھی نہیں اگتا۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس پہ گھاس اگتا ہے کہ نہیں اگتا، مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کا حصہ ہے۔ اگر آج بھارت سیاچن پر قبضہ کر رہا ہے تو کل اس کے اگلے گلیشیئر پر بھی قبضہ کر سکتا ہے۔ نیکسٹ موو کرتے ہیں جی، ناؤ اور نیور۔ 1933 چودھری رحمت علی نے یہ کتابچہ لکھا تھا جس میں انہوں نے جو مسلمانوں کا ملک ہے اس کو پاکستان کا نام دیا تھا۔ نیکسٹ موو کرتے ہیں جی، وین پاکستان جوائنڈ UNO 30 ستمبر 1947۔ یہ ریپیٹڈ کوشچن ہے، اس کی کچھ نہیں میں بتاؤں گا، پریویس جو اس کی ہسٹری ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ مجھے سیاستدانوں سے کوئی بھی پرسنل دشمنی نہیں ہے، میں آپ کے سامنے وہی رکھ رہا ہوں جو حقیقت ہے۔ کوئی سیاستدان 100% اچھا نہیں ہوتا، کوئی سیاستدان 100% برا نہیں ہوتا۔ میں اگر ہسٹری آپ کو بتاؤں تو آپ کو کوئی بھی جنرل، کوئی بھی وزیر اعظم اور کوئی بھی چیف آف آرمی اسٹاف اچھا نہیں لگے گا سوائے محمد علی جناح اور لیاقت علی خان کے۔ یہ ہسٹری ہے، آپ پڑھیں گے تو آپ کو علم ہو جائے گا کہ کس نے پاکستان کو کس طریقے سے کیسے نقصان پہنچایا ہے۔ کس نے 12 سال ڈکٹیٹرشپ رکھی ہے پاکستان پر، کس نے 10 سال رکھی ہے ڈکٹیٹرشپ، کسی نے 11 سال رکھی ہے ڈکٹیٹرشپ، کسی نے اسلام کے نام پہ خود کو نافذ کیا، کس نے اپنی کرسی بچانے کے لیے کیا 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 اور اس کے کیا نتائج نکلے، کس نے بنگال کو توڑا، کون کون ذمہ دار تھے۔ اگر آپ پوری ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو ساری ہسٹری معلوم ہو جائے گی، لیکن ISSB میں آپ نے یہ شو نہیں کرنا کہ آپ کسی بھی ادارے کے خلاف ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ISSB میں انسان کا نیوٹرل ہونا ضروری ہے۔ آپ حکومتی اداروں کے خلاف نہیں بولیں گے، آپ آرمی کے ادارے کے خلاف نہیں بولیں گے، بلکہ آپ ایون کہ آپ کسی بھی ادارے کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہیڈ کوارٹر از ان جنیوا، سوئٹزرلینڈ۔ یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے۔ رٹا ماننے والی چیز کو آپ نے رٹا ماننا ہے، سمجھنے والی چیز کو آپ نے سمجھنا ہے، اور یاد رکھنے والی چیز کو یاد رکھنا ہے۔ کیپٹل آف بحرین، منانا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ بحرین میں، پہلے بحرین کی لوکیشن بتا دوں، سعودی عرب کے ایسٹ میں واقع ہے بحرین۔ ایک چھوٹا سا ملک ہے جہاں پر شیعہ سنی وار ہمیشہ چلتی رہتی ہے۔ شیعہ کی پاپولیشن زیادہ ہے سنیوں سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی جو شیعہ ہے حکمران وہ بحرین پہ حکومت کرے، لیکن جو وہاں کے شاہ ہیں یعنی بادشاہ ہیں وہ سنی ہیں اور وہ کسی صورت بھی سیٹ نہیں دینا چاہتے۔ لارجسٹ واٹر فال آف دا ورلڈ، اینگل فال۔ نیکسٹ موو کرتے ہیں جی، اے ڈسپلن ڈیوائڈیڈ بک ریٹن بائی گاربیل ایلمنٹ۔ یہ رٹا ماننے والی چیز ہے، یاد کرنے والی چیز ہے، یہ آپ کو یاد کرنا پڑیں گی۔ اونلی پاکستانی وومن ٹو کلیم ٹاپ 5 پیکس آف دا ورلڈ، سمینا بیگ۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہی سمینا بیگ ہے جس نے علی کے ساتھ یعنی محمد علی مرزا علی کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ماؤنٹ ایورسٹ چڑھا تھا، اور ان کے ایک اور ساتھی تھے، انہوں نے بھی یہ پاکستان کا نام روشن کیا تھا دنیا کی سب سے بڑی چوٹی پر پاکستان کا پرچم لہرا کر۔ ایریا بٹوین ریور راوی اینڈ بیاس، بری دواب۔ یہ ریپیٹڈ کوسچن ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور اب بھی بتا رہا ہوں۔ ہاؤ مینی ریورز فلو ان پنجاب، پنجاب میں کتنے ریور بہتے ہیں؟ اگر یہ کوسچن کسی کو نہیں آتا تو وہ ISSB کا ٹیسٹ نہ دے۔ پنج آب، 2 لفظ کا مجموعہ ہے، پنج مطلب 5، آب کا مطلب دریا۔ اب نام آپ کے سامنے ہے، جہلم، چناب، بیاس، ستلج، ریور، راوی۔ یہ جی آپ نے اپنے سرچ کرنا ہے ان کے بارے میں، یہ کہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں، کہاں پر اینڈ ہوتے ہیں،
کیا ان کی لینتھ ہے، کہاں کہاں ان کے جو ہے وہ بیراج ہیں بنے ہوئے، اور کس کس کا کنٹرول پاکستان کے پاس ہے اور کس کس کا کنٹرول انڈیا کے پاس ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن پھر بھی آپ کے سامنے کے لیے بتا دوں کہ جہلم اور چناب یہ پاکستان کے پاس ہیں، جبکہ بیاس، ستلج اور راوی یہ انڈیا کے قبضے میں ہیں۔ یہ جس سندھ طاس معاہدہ ہوا تھا، یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 30 ستمبر 1960 کو سندھ طاس معاہدہ ہوا تھا۔ بگیسٹ ریور آف پاکستان از انڈس ریور، 3180 کلومیٹر اس کی لینتھ ہے، یہ بھی میرا کوشچن میں ہی آ گیا۔ اور سب سے چھوٹا دریا راوی ہے۔ جہلم اینڈ چناب میٹس ایٹ تریمو مظفر گڑھ، یہ بھی آپ نے بات یاد رکھنی ہے۔ چھوٹسٹ ریور آف پاکستان راوی، 720 کلومیٹر۔ ہاؤ مینی ریور ان بلوچستان، بلوچستان میں 7 دریا ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں کوئی دریا نہیں ہے، لیکن وہ بالکل آؤٹ آف باکس سمجھ رہے ہیں۔ بلوچستان میں 7 دریا ہیں جی، خشک ہیں یا جیسے بھی ہیں آپ کو یاد کرنے ہوں گے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بلوچستان کا زیادہ تر ایریا پہاڑی علاقہ ہے، یا صحرا ہے یا خشک پہاڑی علاقہ ہے۔ اس میں دشت، حب، زہب، ہنگول، مولا، بولان اور ناری اس کے مشہور دریا ہیں۔ جہلم اینڈ ستلج میٹس نیئر پنجاب۔ نیکسٹ موو کرتے ہیں جی۔ 2013 اولمپکس ایتھلیٹس واز ہیلڈ ان یو کے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہاں آئے تھے، کس نے جیتا تھا، اور اس کی ہسٹری وغیرہ بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ لارجسٹ ماؤنٹین آف بلوچستان پلاٹو از، اس کا ہے جی زرگن گھر، یہ اس کی لارجسٹ ماؤنٹین ہے بلوچستان رینج کی۔ سٹی آف کالج آف آرٹس آف پاکستان، اس کا آنسر ہے جی لاہور۔ لاہور ایک پنجابی محاورہ بھی ہے کہ جنہیں لاہور نہیں ویکھیا وہ جمیا بھی نہیں، ڈیٹس یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ لاہور پاکستان کا وہ ایریا ہے جہاں پر آپ کو ہر قسم کے، ہر مینٹیلٹی کے لوگ ملیں گے۔ یہاں پر ایجوکیشن سسٹم پورے پاکستان سے جو سب سے بیسٹ ایجوکیشن سسٹم ہے وہ لاہور کا ہے۔ کراچی کا ایجوکیشن سسٹم اتنا اچھا نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو لاہور۔ اب جو کراچی سے ہوں گے وہ اب نیچے کمنٹ میں کریں گے نہیں بھائی کراچی کا سسٹم بہت اچھا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ لاہور کا سسٹم پورے پاکستان میں سب سے اچھا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ایک شہر میں 3 میڈیکل کالجز ہیں۔ سمس بھی یہاں پر ہے، کنگ ایڈورڈ بھی یہاں پر ہے، اس کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال میڈیکل کالج بھی یہاں پر ہے۔ تو یہ آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ کتنا امپورٹنٹ شہر ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسی موساد واز اسٹیبلشڈ ان وچ ایئر، 13 دسمبر 1949۔ موساد جو ہے یہ یو کے کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، آپ نے پھر بھی سرچ آؤٹ کر لینا ہے۔ لیاقت نہرو پیکٹ واز سائن انڈر 8 اپریل 1950۔ نیکسٹ موو کرتے ہیں جی۔ وین ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ جرنی ٹو مدینہ، یہ پہلے بھی کوشچن آ چکا ہے۔ 13 نبوی 622 AD یعنی عیسوی۔ ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی آف دا کمپلیکس نمبر 1، بیٹل آف خیبر واز اگینسٹ جیوز، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنگ خیبر جو ہے یہ یہودیوں کے خلاف تھی، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ جنگ موتا بھی یہودیوں کے خلاف تھی۔ پریزیڈنٹ آف دا فرسٹ کانسٹیٹیوشن اسمبلی آف پاکستان، قائد اعظم، پہلی اسمبلی کے پریزیڈنٹ کون تھے، یعنی گورنر جنرل کون تھے۔ اب اس نے پریزیڈنٹ کا لفظ استعمال کیا ہے، گورنر جنرل کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ فرسٹ کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے پہلے جو تھے وہ قائد اعظم ہی تھے۔ ہو واز ڈیفیٹڈ ان بیٹل آف پلاسی، سراج الدولہ۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ہسٹری بھی بتا چکا ہوں کہ سراج الدولہ کو میر جعفر نے، ٹھیک ہے مجھے معلوم ہے آپ سب کو یاد ہے۔ نیکسٹ موو کرتے ہیں جی۔ نماز واز آرڈرڈ ہاؤ مینی ٹائمز ان اسلام، 700 ٹائمز۔ افغانستان از سیپریٹڈ فرام پاکستان بائی وچ ماؤنٹین رینج، ہندو کش رینج۔ کندھارا از لوکیٹڈ ان پشاور بٹوین سوات اینڈ پوٹوہار ویلی KPK۔ نیکسٹ موو کرتے ہیں جی۔ ریئل نیم آف امام بخاری ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل، میں نے بتایا تھا ویری امپورٹنٹ ہے، ریپیٹ ہوگا۔ UN ہیز ہاؤ مینی آفیشیل لینگویجز، 6 لینگویجز ہیں جی، عربک، چائنیز، انگلش، فرینچ، رشین، اسپینش۔ ریلیشن آف حضرت صافیہ ود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وائف تھی۔
اور ان کا جو قبیلہ تھا وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ نیکسٹ موو کرتے ہیں جی، کربلا ہیپنڈ ان وچ ہجری؟ 10 محرم 61 ہجری 680 عیسوی ان عراق، کربلا کے مقام پر۔ نیکسٹ موو کرتے ہیں جی، وارسک ڈیم از ان وچ سٹی؟ پشاور۔ ایتھلیٹ 2018 اولمپک ہیلڈ ان ساؤتھ کوریا۔ اب میں پوچھوں کہ ونر کون تھا؟ یو کے تھا ونر، اور اگر میں پوچھوں ہیلڈ کہاں ہوا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساؤتھ کوریا میں ہیلڈ ہوا تھا۔ عمران خان اٹینڈڈ فرسٹ چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپورٹ ان 2018 ان شنگھائی۔ نیکسٹ موو کرتے ہیں جی، بنگلہ دیش کیم انٹو بینگ آن 16 دسمبر 1971۔ یہ وہ جنگ ہے جی جس میں پاکستان ہار چکا تھا بہت بری طرح، اور اتنی غلط پلاننگ کی گئی، ملٹری پلاننگ بھی، کہ اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ اگر کسی ایک شخص کا نام لیا جائے جو پورے اس کہہ لیں کہ سینیریو کے پیچھے تھا، جو وجہ بنا بنگلہ دیش کے تقسیم ہونے کی، اس کا نام ہے جنرل یحییٰ خان۔ جی ہاں، جنرل یحییٰ خان اس وقت، جس وقت پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جنگ چل رہی تھی، یعنی مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان جنگ چل رہی تھی، اس وقت وہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے، وہ صدر پاکستان بھی تھے، وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تقسیم جو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ہوئی تھی، یہ جنرل یحییٰ خان کی وجہ سے ہوئی تھی۔ نیکسٹ چلتے ہیں جی، پی 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 واز اسٹیبلشڈ ان 30 نومبر 1967۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ سکندر مرزا کو جنرل ایوب خان نے دھوکہ دیا، جنرل ایوب خان کو ذوالفقار علی بھٹو نے دھوکہ دیا، ذوالفقار علی بھٹو کو ضیاء الحق نے دھوکہ دیا، ضیاء الحق کو محمد خان جنیجو نے دھوکہ دیا، اور اسی طرح ہر مقام پر دھوکے باز ہوتے ہیں۔ دھوکے باز کہہ لیں یا انہیں کچھ بھی کہہ لیں، لیکن پاکستان کی تاریخ ایسے لوگوں سے بھری پڑی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اسٹیبلش کیسے ہوئی؟ ذوالفقار علی بھٹو نے جب دیکھا کہ جنرل ایوب خان کے خلاف پوری قوم یکجا ہو گئی ہے، اور اب بہت سے دھرنے سٹارٹ ہو گئے ہیں ملک کے اندر، کیونکہ جنرل ایوب خان نے پہلے سیاستدان تھے کہ جنہوں نے ملک میں ووٹ خریدے تھے۔ یہ پہلے سیاستدان تھے جنہوں نے قائد اعظم کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کو پوری دنیا کے سامنے ذلیل کیا تھا۔ یہ وہ شخص تھے جنہوں نے ان پر بغاوت اور غداری کے الزامات لگائے تھے۔ جی ہاں، جنرل ایوب خان ہی وہ شخص تھے کہ جنہوں نے الیکشن جیتنے کے لیے جو ہے وہ دھاندلی کی۔ اب جو ان کے اسسٹنٹ تھے، یعنی ذوالفقار علی بھٹو، وہ انہیں ڈیڈی کہا کرتے تھے، اور یہ سر عام بات کیا کرتے تھے، ڈیڈی کہا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی انہیں موقع ملا، انہوں نے اقتدار کو ہولڈ کرنے کی کوشش کی اور اپنی علیحدہ پارٹی بنا کر الیکشنز کا اعلان کر دیا۔ نیکسٹ موو کرتے ہیں جی، پاکستان جوائن OIC ان 1969۔ 2016 اولمپکس ہوسٹڈ ان برازیل۔ پاکستان جوائنڈ سینٹو ان 1955 اینڈ لیفٹ ان 1979۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ سینٹو جو ہے یہ ترقی یافتہ ممالک جو تھے ان کا ایک اور اسلامی ممالک کا ایک گروہ تھا، جس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے اور ڈیفرنٹ پروگرامز کو کمپلیٹ کرنے کا عہد لیا گیا تھا، لیکن پاکستان نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ بیزل از دا سٹی آف سوئٹزرلینڈ، ریپیٹڈ کوسچن۔ لارجسٹ پروڈیوسر آف کارپیٹ از ایران، وہی کوسچن ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ تھل ڈیزرٹ از لوکیٹڈ ان پنجاب بٹوین ریور انڈس اینڈ جہلم۔ آپ کے انٹرسٹ کے لیے بتاتا چلوں کہ تھل پنجاب میں ہے، جبکہ تھر سندھ میں ہے، اور اس کی لوکیشن آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ تھل جو ہے یہ پنجاب کے ساؤتھ ایسٹ میں واقع ہے، جبکہ جو تھر ہے یہ سندھ کے نارتھ ایسٹ میں واقع ہے۔ نیکسٹ موو کرتے ہیں جی، کھران ڈیزرٹ از ان بلوچستان، لارجسٹ ڈیزرٹ آف پاکستان تھر ڈیزرٹ ان سندھ، 17th لارجسٹ ڈیزرٹ آف the world. How many peaks are above 800
height in Pakistan? 5. یہ بھی بات یاد رکھنے والی ہے. Which is the highest peak in Pakistan? K2. اور نیکسٹ کوشچن ہے جی ہائیسٹ پیک آف ہندو کش رینج از ترچمیر. یہ 33rd لارجسٹ پیک آف دا ورلڈ ہے. دوستو آج کا میرا اور آپ کا ساتھ یہاں تک تھا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں, بیل آئیکن کلک کر سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.